حضرت بلی نکل گئی. بھائی وہ خدا کی مخلوق ہے, نکلے گی نہیں؟ تم بھی تو پتہ نہیں کتنوں کے آگے سے نکلتے ہو, تم بھی تو کتنے جانوروں. اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ اب یہ منوس ہمارے آگے سے نکل گیا, اب ہم نے کہیں نہیں جانا ہے, تو اپنے بارے میں بھی تو ہم سوچیں نا. ہم کتنوں کے آگے سے نکلتے ہیں, کتنوں کے لیے کیا کچھ پتہ نہیں مصیبتیں پیدا کرتے ہیں. حضرت بلی جو ہے نا اب آگے سے نکل گئی, اب نہیں جانا بہت مشکل. یہ ساری چیزیں غیروں سے ہم نے اخذ کر کر کے لے رکھی اور اپنے اندر گھسیڑ لی. اچھا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, گاڑیوں والوں کو میں نے دیکھا ہارن مارتے ہیں. ایک دو سے میں نے پوچھا یہ ہارن کیوں مارتے ہو بھائی؟ بولا حضرت یہ مزار کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہارن مار دیتے ہیں, پیر صاحب کی مزار ہے. مطلب پیر صاحب آرام کر رہے ہیں, ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ان کو آرام کرنے دو, اپنی عبادت کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ہارن مار کے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو آپ؟ اچھا حضرت اگر ہارن نہیں مارا تو ہماری گاڑی خراب ہو جائے گی, کیوں پیر صاحب کو اور کوئی کام نہیں ہوا کہ آپ کی گاڑی کی نٹ کھول دیں؟ کیسی بےہودگی والی چیزیں ہمارے اندر آ گئی. یہ ساری چیزیں اچھے خاصے سمجھدار لوگ معاشرے میں جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں بازار کے اندر, ان کے اندر یہ چیزیں ہیں. بھائی اسلام نے تو ہمیں طریقہ دیا, کسی قبرستان سے گزرو تو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والوں تم پہ سلامتی ہوئی, ہارن مارنے والا کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تو 100 سال پہلے گاڑیاں ایجاد ہوئی ہوں گی, اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں غیروں سے ہم لوگ اخذ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی. جس بھی قبرستان سے نکلیں, جس بھی بزرگ کی مزار پہ جائیں, سب سے پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حدیث ہے, ہمیں حضور نے کہا جب قبرستان میں جائیں تو سلام کیا کریں. قبر کے مردے جو ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تو اسلامی طریقہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں. جو دین نے ہمیں دیا ہے وہ نہیں ہے جو من گھڑت جو چیزیں ہیں جو کسی نے بھی بتا دی اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. یہ چیزیں پہلی مرتبہ سنیں گے تو کچھ عجیب سی لگیں گی, ہو سکتا ہے کچھ کو بہت زیادہ عجیب سی لگے, بولا یہ کیا ساری باتیں. لیکن یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے جو شروعات کرنی ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ. نوجوان بچہ جب ہے, چھوٹا بچپن سے ہی ہے, تو اس کو یہ چیز رٹوا دیں کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہے. عبادت صرف ایک رب کی ہے, عبادت صرف ایک رب کی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. آپ مومن ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کا گناہ الگ ہے, لیکن آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہے, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. بلکہ میرے حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. لیکن امت محمدیہ میں سجدہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو حرام ہے, کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. تو یہ چیز جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ مزار پہ ماتھا نہیں ٹیکیں گے. یہ چیز جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو جب کسی سے آپ مل رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ اگر تعظیم سے کسی کے پاؤں کے ہاتھ لگانے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بڑے ہونے کے ناطے کسی کے پاؤں اپنے چھو لیتے ہیں, لیکن وہ کچھ لوگ یہ رہتے ہیں کہ جیسے مان لو کسی کے پاؤں میں آ کے گری جاتے ہیں ایک دم سے, وہ چیز بالکل غلط. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانیں, اور پھر حضور کے صحابہ, اور اس طرح کے کوئی بھی اختلافات ہیں علماء کی طرف سے ہیں چاہے کسی بھی معاملات میں, عوام سے گزارش ہے ان چیزوں کے اندر بالکل بھی نہ پڑیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کا نالج ہوتا نہیں, ہم لوگ ان چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں تو خود بخود ہم اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم صرف یہ کریں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں, حضور کے تمام صحابہ سے سچی محبت کریں, بزرگان دین کے مزار پہ جائیں, دور کھڑے ہوں, ہاتھ باندھیں, جو کچھ بھی آپ کو آ رہا ہو فاتحہ پڑھیں, اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور واپس آ جائیں. بس مزار کا چکر بھی نہ لگائیں. یہ طواف صرف کعبے کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو طواف نہیں. کہیں پہ کھیجڑیاں ایسے بنی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ باندھ دیتے ہیں تو وہاں پہ 7 چکر لگا. یہ ساری کچھ چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر میں ایک چیز کہوں گا, یہ بھی کہوں گا کہ بہت سی جگہ ہمارے علماء کی بھی غلطی ہے, انہوں نے یہ چیزیں کھل کے بتائی نہیں. ان کو بھی کسی نے جب ساتھ میں چڑھا لیا ٹرالی کے اندر کہ چلو فلاں والے بابے کے یہاں 2 بکرے لے کے چلتے ہیں, تو وہ ذبح کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ میں ہو لیے, اور وہاں جا کے انہوں نے ذبح کیے, کھا کے اور اپنا نکل آئے. انہوں نے بتایا نہیں لوگوں کو یہ تو مزار تو فرضی ہے, تم یہاں پہ کیوں کھا رہے ہو, یہاں پہ تو جائز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اپنے سری ہاتھ آ رہی ہے تو آ رہی ہے, چلو ٹھیک ہے, اپنے چلو رہنے.
یہ حقیقتیں ہیں، مجھے حقیقتیں بولنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک دین کی باتیں صحیح پہلے والی امتیں حضور نے ارشاد فرمایا کیوں ہلاک ہو گئی، ان کے علماء جو تھے وہ کیا کرتے تھے، حق بیانی سے ڈرتے تھے، جو چیزیں اپنے مفاد کے لیے ٹھیک ہوتی تھی وہ تو بتا دیتے تھے، جو باتیں اپنے خلاف جاری ہوتی وہ بتاتے نہیں تھے، تو اللہ نے عذاب بھیجا اور پوروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو حق باتیں اس کو بتانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ کو بتانے کا طریقہ جو ہے وہ کسی کو ٹورچر کرنے والا نہ ہو۔ جیسے اگر کسی کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، تو اب میں اس کو نام لے کے ذلیل کروں، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تو یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ حضور جب صحابہ میں کوئی چیز دیکھتے تھے تو ممبر پہ آتے تھے، ممبر پہ آنے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے، نہ، سیدھے آ کے کہتے تھے ما بال قوم، قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ تو اب جو مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا جس نے یہ چیز کی ہوتی وہ خود سمجھ جاتا یہ کمی میرے اندر ہے۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا، کسی کی اصلاح کریں تو کسی کو ٹارگیٹ نہ کریں، کسی کے اوپر ڈائریکٹلی انگلی نہ اٹھائیں، کومن ایک بات کریں، عمومی اعتبار سے بات کریں، جس کے اندر کمی ہوگی وہ خود بخود جو ہے اس چیز کو سمجھے گا اور دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اصلاح کے لیے بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ نہ کریں۔ اصلاح کرنے کے نام پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے مقررین ہوتے ہیں وہ عوام کو اتنا زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ عوام بیچاری آنے سے ہی گھبراتی ہے، ملنے سے ہی گھبراتی ہے۔ پیچھے بھی شاید میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، ہماری نوجوان جو نسل ہے آج کل، کیونکہ عموماً جو نوجوان نسل ہے ان کا پہناوا ہے جو وہ دینی نہیں ہے، ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنیں گے، ٹراؤزر پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے، یہ سارا کچھ معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، یہ کیا کر رہا ہے، تو جہنم میں جائے گا، تو یہ کیا پہن کے گھوم رہا ہے، تجھے تھوڑی سی بھی سمجھ نہیں ہے، تو اگلی بار وہ آپ سے ملنے سے کترائے گا، وہ کہے گا یار حضرت کے پاس تو جا رہا ہوں، اس سے پہلے تو فتوے ٹھوک دے رہے ہیں 4-5، یہ تو مل نہیں رہے ہیں ڈھنگ سے، تو اگلی بار ملنے سے ڈرے گا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملیں تو محبت سے ملیں، ان کو پیار سے بیٹھیں، اکیلے میں لیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہتر ہے، ایسا کریں گے تو غلط ہے۔ تو اگر پیار سے اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یہ کیا کر کے آ گیا تو تیری شرم مر گئی بالکل، تو کہے گا حضرت ٹھیک ہے، وہ دور سے ہی سلام کر کے نکلے گا، آپ کو اگلی بار ملے گا۔ تو اصلاح کے یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور ضروری چیزیں ہیں وقت کے اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے۔ ابھی میرا 1 سال باقی ہے، مصر میں 2024 جون میں پورا ہوگا، آپ حضرات دعا کریں۔ ابھی 1-1.5 مہینے کے لیے میں آیا ہوں۔ ابھی ہم نے پیچھے ایک جو ہے وہ ٹرسٹ بھی شروع کیا تھا، سعید صاحب اور میں نے، مصطفی پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ، جس کے لیے ہم نے بلڈ کیمپ بھی لگوایا تھا چھتر گڑھ میں، پودا روپن کا بھی معاملہ شروع کیا تھا۔ تو اسی کے تحت جو ہے کچھ اور معاملات، جیسے کچھ غریب بچیاں ہیں ان کی شادی والا سلسلہ ہے، وہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، یا پھر اور جو معاملات ہیں جو گھروں کے اندر ہیں اس کے معاملات بھی شروع کریں گے۔ اور سب سے بڑا جو اہم فوکس ہے وہ ہمارا رہے گا تعلیم۔ جہاں پہ بڑا علاقہ ہے، جہاں پہ اسکول نہیں ہے، تو وہاں پہ چاہے ایک آدھی انگلش میڈیم اسکول ہو، یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ضرورت ہے، قریب میں کوئی شہر نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے وہ پریشانیاں ہوتی ہیں ڈیلیوری کے وقت یا ایسے کچھ معاملات، تو میپ ہم نے تیار کر رکھا ہے، چاہے لیڈیز کے لیے اسپیشل کوئی ہاسپٹلز بنانے کا سسٹم ہو، تو یہ سارے معاملے جو ہے تدریجاً ہم لوگ شروع کریں گے۔ یہ قوم کے لیے یہ ساری چیزیں بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم لوگ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، اختلافات ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ چیزیں فالتو وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سوائے وقت کی بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ضرورت ہے آج ہم اپنے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑیں، ان کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ہم اپنے بچیوں کو دین کی طرف جو ہے وہ رجحان کریں، ہم اپنے بوڑھے بزرگ ہیں ان کو جو ہے وہ مسجدوں کا جو ہے وہ خیال دلوائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں آپ ڈاکٹرز کے اندر ہمارے بندے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، انجینئرنگ میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کنکرالا، یہاں پہ کچھ لڑکے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، تو کچھ سروسز میں وغیرہ میں ہیں۔ کیلا جیسے گاؤں ہے تو اس کے اندر ابھی 4-5 اسکولز ہیں، تو تعلیم کے معاملات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں۔ کچھ ایک جگہ پہ ہیں جہاں پہ نوجوان تھوڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو کچھ تعلیم کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، 8ویں 10ویں تک آنے کے بعد بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن آگے کام نہیں کرتا۔
گھر کے اعتبار سے مجبور ہو جاتا ہے یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو 8ویں 10ویں کے بعد یا تو کھیتی میں لگ جاتا ہے یا ریڑھی لگا لیتا ہے یا کچھ اور کر لیتا ہے. تو 10-15 سال جو اس نے برباد کیے وہ سارے اس کے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں, کوئی کام کا نہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ کریں گے تاکہ آگے جا کے یہ نیٹ کی تیاری کر سکیں یا RS میں UPSC میں جو بھی بچے کے ذہن کے اعتبار سے ہوگا ایسا ایک منچ تیار کریں گے جس سے ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب نہ ہو, اور دینی معاملات میں جو پڑھنا چاہیں گے چاہے بڑی یونیورسٹی تک پڑھنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک اسٹیج تیار کریں گے. اور یہ ساری چیزیں تو نوجوان نسل چاہے ہو گئی چاہے بوڑھے بزرگ ہو گئے, اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کے اوپر ابھی نیکسٹ میں یہ رہے گا کہ اس چیزوں پہ زیادہ جو ہے وہ زور دیا جائے تاکہ قوم جو ہے وہ الہادیت کی طرف نہ جائے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے. بزرگان دین سے لازمی جڑیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ مضبوط رکھیں. ذکر جب کریں تو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی عبادت کا, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ایک بات اور, قرآن نے باقاعدہ کھلا ضابطے کے ساتھ فرما دیا لکم دینکم ولی دین. حضور کے ذریعے فرمایا کفار کو تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک. تو چند ٹکوں کے لیے اپنا دین خراب نہ کریں. کوئی سیاسی معاملہ ہو کیسا بھی معاملہ ہو ایسا نہیں چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا کوئی عہدہ مل رہا ہے اس کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ سودا کر چکے, کسی کے سامنے جا کے آپ نے ماتھا ٹیک لیا, کسی کے سامنے جا کے آپ نے کوئی وہ کر لیا. کیوں ہم کسی دین کی مخالفت نہیں کر رہے, کوئی دوسرے مذہب والا وہ اپنے میں خوش ہے, ہم اس کی یہ ہمیں ڈائریکٹلی منع کیا گیا کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں, کسی کے جو جس کی وہ پوجا کرتے اس کو برا نہ کہیں, کیونکہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو اپوزٹ میں وہ تمہیں برا کہیں گے. مضبوطی کے ساتھ یہ رکھو کہ اپنے دین پہ عمل کرو اور دوسروں کو چھیڑو مت, اپنے والوں کو چھوڑو مت. اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو, کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اس کو چھوڑو نہ. جو چیزیں میں نے بتائی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اس پہ آئندہ سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مزاروں پہ جا کے ڈائریکٹ گر نہیں جائیں گے, سجدہ نہیں کریں گے, وہاں پہ چکر نہیں لگائیں گے, اور یہ جتنی بھی غلط سلط چیزیں ہیں ان میں بالکل بھی نہیں آئیں گے. اور جو ہے آج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ہے وہ یوم ولادت بھی تھا, اور اس کی بھی جو ہے ہم اپنے گھروں میں نیاز دلوائیں. یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ, حسنین کریمین کے والد محترم بھی ہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے